السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ ایوننگ۔ یقیناً پاکستان کی صورتحال پچھلے کچھ دنوں کے دوران یکسر مختلف آتی ہے اور دنیا کے ہورائزن میں اگر دیکھا جائے تو بہت بڑے چینجز کے ساتھ پاکستان اب ایک ایسی قوت بن کر ساؤتھ ایشیا میں ابھرا ہے جس کے حوالے سے زیادہ پیشن گوئیاں نہیں کی جا سکتی تھیں، اور یقیناً بھارت ایک ایسی بیک فٹ پر جا چکا ہے جہاں سے واپس آنے کے لیے یقیناً اس کو بہت سے ایفرٹ کرنے پڑیں گے۔ لیکن گزشتہ رات کی مودی صاحب کی تقریر کے بعد لگتا یہ ہے کہ بھارت کا ماحول نہیں بدلا۔ ایک طرف ان کا میڈیا مودی صاحب سے بہت سے سوالات کھڑے کر رہا ہے، دوسری طرف ان کی پارلیمنٹ میں بھی ان کے خلاف آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ لگ یہ رہا ہے کہ مودی حکومت اس وقت شدید انڈر پریشر آ چکی ہے اور بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کا جواب دینے سے وہ قاصر نظر آتے ہیں، لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ پھر بھی اسی دعووں کی جو انٹینسٹی ہے، جھوٹ بولنے کی جو رفتار ہے، اس میں کسی طور بھی کمی نہیں آئی، نہ ہی ان کے انڈین میڈیا میں اور نہ ہی مودی صاحب میں، کیونکہ گزشتہ رات کے خطاب میں بھی یہی بات کرتے رہے کہ ہم نے بھارتی ساختہ میزائلوں کا اور بھارتی ساختہ ٹیکنالوجی کا جس کامیابی کے ساتھ استعمال کیا وہ اپنی مثال آپ ہے، لیکن آیا وہ استعمال کہاں ہوا، یہ بھی بہت سے سوالات ہیں جو کہ پوری دنیا ان سے جاننا چاہتی ہے۔ اور پھر یہ کہ خاص طور پر ویسٹ میں ان کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو بلند و بانگ دعوے تھے وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی جواب دینا بھی باقی ہے۔ بہت سے ایسے سوال ہیں جو آنے والے وقت میں یقیناً بھارتی حکومت کو دینے پڑیں گے، لیکن پاکستان میں جو اس پہ اپریسیشنز اور اپریزلز ہو رہے ہیں خاص طور پر ہماری افواج کے حوالے سے، اس کے بعد ماحول یکسر تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر نہ صرف یہ کہ اس بات کی بھی بازگشت اب سنائی دے رہی ہے کہ قوم اور افواج پاکستان ایک پیج پر ہیں، بلکہ سپورٹ میں بین الاقوامی ادارے بھی موجود ہیں۔ جہاں ایسا کرٹیکل فیس چل رہا تھا وہیں آئی ایم ایف کی طرف سے ایک بڑی قسط پاکستان کو موصول ہوئی اور اس کے ہم نے بعد دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ نے بہترین انداز میں پرفارم کیا، جو ایک ڈاؤن فال نظر آیا تھا کچھ گھنٹوں پہلے وہ بھی فوراً ختم ہو گیا۔ لگ یہ رہا تھا کہ پاکستان میں شاید اس سے وقتی کوئی اکانومی کی مسائل ہوں گے، لیکن وہ یکسر نظر نہیں آئے۔ اب دیکھنا ہوگا آیا کہ پاکستان ان تمام سچویشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے آنے والے ٹائم میں کس طریقے سے چلتا ہے، خاص طور پر ایک ایسے ماحول میں جب بجٹ بھی کچھ دنوں میں فائنلائز ہونے جا رہا ہے اور اس کے لیے آئی ایم ایف کی ٹیم بھی پاکستان میں موجود ہوگی۔ انہی تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سیاستدان بھی ہیں، سابق وفاقی وزیر بھی ہیں، ہمایوں اختر خان صاحب میرے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں۔ ہمایوں صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان کے ہاتھوں جو بھارت کو ایک عبرت ناک شکست ملی، یقیناً بہت کچھ سیکھنے کو تو ملا اس کو اس شکست کے ساتھ، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پورے فیز سے، اس پوری جنگی کیفیت سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوا اور بھارت جو توقعات رکھ رہا تھا اسے کتنا نقصان ہوا؟ انڈیا نے پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا۔ پچھلی دفعہ 2019 میں ہمارا ان سے ٹاکرا ہوا، اس وقت بھی ہم نے ان کا 2 جہاز گرائے اور ایک پائلٹ ہمارے قبضے میں آ گیا، تو ہماری کچھ فضائی برتری تھی، لیکن اس دفعہ تو ٹوٹل اور ایبسولوٹ ڈومیننس تھی، کیونکہ اب جو ایئر فورس ہیں وہ بڑے ڈیجیٹل اور ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ہو گئے ہیں، جو جہاز ہیں، جو ریڈار سسٹمز ہیں، جو ڈیٹیکشن سسٹمز ہیں، اس میں واضح ہوا کہ حالانکہ ان کے پاس بڑا ماڈرن جہاز تھا رافیال، لیکن وہ چائنا کی ہماری جو ٹیکنالوجی اور ہماری ٹریننگ تھی اس کے آگے کھڑا نہیں رہ سکا، اور اب دنیا میں تسلیم کیا کہ ہم نے ان کے 5 جہاز گرائے ہیں۔ سیکنڈلی آپ نے دیکھا کہ اب انگیجمنٹ بدل گئی ہے۔ لائن آف کنٹرول میں تو آپ کو پتا ہے دونوں ملکوں کی فوجیں ڈپلائڈ ہیں، لیکن اب انٹرنیشنل بارڈر پہ بھی لڑائی ہوئی ہے اور میسائل اٹیکس اور ڈرون اٹیکس اور ایئر اٹیکس ہوئے ہیں، لیکن جو ٹروپس کی موبلائزیشن ہے وہ بالکل کچھ بھی نہیں تھی۔ مثلا لاہور میں، سیالکوٹ میں، بہاولپور میں ٹروپ موبلائزیشن کوئی نہیں تھی۔ سو آئی تھنک کہ تیسری چیز یہ ہے کہ دنیا نے جو الزام تھا ہم پہ وہ بالکل تسلیم نہیں کیا، کیونکہ ثبوت کوئی نہیں پیش کیا گیا۔ اور ایک بہت ہی بڑی چیز ہوئی کہ مسٹر ٹرمپ نے نہ صرف پاکستان اور انڈیا کو اکٹھا کھڑا کر دیا، انہوں نے کہا کہ جو بنیادی وجہ ہے کشمیر، اس کا بھی مسئلہ حل ہونا چاہیے، اور انہوں نے جو بھارت پچھلے کئی سالوں سے کوشش کر رہا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ نتھی نہ کیا جائے، بھارت تو اپنے آپ کو بہت بڑی سپر پاور سمجھ رہا تھا، تو امریکی انتظامیہ نے ہائیسٹ لیول پہ دونوں ملکوں کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا، اور وہ دیکھنے میں نہیں آیا جیسے
ترکیہ ہمارے ساتھ تھا، ہمارا دوست، یا چین ہمارے ساتھ تھا، تو امریکہ میں ابھی بھارت کی وہ نیٹ ورک سن رہا تھا، وہ تو بڑے پریشان ہے کہ بھئی پاکستان کے جو دوست ممالک تھے وہ تو ڈٹ کے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، امریکہ کا تو پتہ نہیں چلا گیا کدھر۔ تو یہ بڑی چیزیں چینج ہوئی ہیں۔ اب اس سے ہمیں کمپلیسنٹ نہیں ہونا چاہیے سانا۔ ہمیں حالانکہ پاکستان کی بڑی اچھی پرفارمنس ہے، اور ایک اور بہت بڑا کام کیا بھارت نے کہ ہماری قوم کو اکٹھا کھڑا کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے ہماری قوم یا کرکٹ کے میچ پہ بھارت کے ساتھ یا بھارت کے ساتھ جنگ پہ بالکل اکٹھی ہو جاتی ہے۔ تو قوم تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مودی صاحب کا کہ ہماری قوم کے جو تنازعات تھے وہ تو دور ہو چکے ہیں، لیکن اپنے دشمن کو ہمیشہ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ حالانکہ ہماری بہت ہی اچھی پرفارمنس رہی، لیکن اگر کوئی بھی کمی بیشی تھی، ماڈرن وارفیئر ہے، میسائلز کا وارفیئر ہے، سیٹلائٹس کا وارفیئر ہے، ڈرونز کا وارفیئر ہے، اس میں اگر ہماری جو بھی کمی بیشی تھی اس کو پورا کیا جائے، مجھے یقین ہے ہماری آرم فورسز کریں گی۔ تو میں تو اس موجودہ حالات کو اس طرح دیکھتا ہوں۔ سر لیکن یہ فرمائے گا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ کل کی گزشتہ رات کی اگر مودی صاحب کی ہم تقریر سنیں تو اس میں وہ وہی بات کر رہے تھے کہ پاکستان پہلے ایکسٹریمزم کو، پہلے ٹیررزم کو ختم کرے، اس کے بعد ہی ان سے تجارت کی بات ہو سکتی ہے۔ آپ کے خیال میں جو دوگلی اپروچ ہے یہ آخر ان کی مجبوری ہے یا پھر ان کے پاس دینے کو بیانیہ کوئی اور نہیں ہے عوام کے لیے؟ نا فیس سیونگ آپ نے فرمایا، بالکل ڈیمیج کنٹرول ہے۔ اسی انڈیا میں بہت دھچکا ان کو لگا ہے کہ بھئی وہ ہم کہہ رہے تھے کہ امریکہ شاید اپنا 7th فلیٹ بھیج دے گا ان کے بچانے کے لیے، لیکن امریکہ نے تو کہا کہ میرا پاکستان اور بھارت دونوں سے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ یہ ڈیمیج کنٹرول ہے اس وقت۔ آئی تھنک انڈیا کی سیاست نے، مودی صاحب کی سیاست کو بہت بڑا دھچکا لگا۔ آپ نے دیکھا تھا پچھلے الیکشن میں بھی، 2024 کے الیکشن میں بڑا ان کی سیٹس کم ہوئی بی جے پی کی۔ اب جو ان کا کور ہے نا جی، ہندوتوا کا کور ووٹ بینک، اب وہ اس کو خوش کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ صرف بھارت کے اندر آپ دیکھیں گے، یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں، اور پاکستان کی حکومت نے اور CNN کے نک رابرٹسن جو کہ دنیا کے سینئر ترین وار کرسپونڈنٹ ہیں، انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں تھی، کہ جب انہوں نے غلطی کی اور ہماری کچھ بیسز پہ اٹیک کیا، تو پاکستان کا جو بھرپور جواب واپس گیا ہے، تو بغلاہٹ میں بھارت امریکہ کے پاس گیا ہے اور ان کو کہا کہ ہمیں ہماری جان چھڑاؤ پاکستان سے۔ اب دیکھیے ایک واضح چیز ہے، اب مودی صاحب نے کہا ہے کہ جی پاکستان گیا بھارت کے بعد، بھئی اگر امریکہ کے بعد اگر پاکستان گیا تھا اور امریکہ نے بھارت کو کہا کہ بھئی یہ پاکستان میرے پاس آیا، تو وہ اپنے 5-6 کنڈیشنز رکھتے نا مودی صاحب، کہ جی وہ آپ کے جو ہم پہ الزام لگتے ہیں کہ ٹیررسٹ آپ کے پاس پھر رہے ہیں اور کیمپس ہیں، تو کچھ تو کنڈیشنز آتی نا جی۔ ایک کنڈیشن بھی نہیں ہے، ایک کنڈیشن بھی نہیں ہے کہ بھارت کہتا کہ جی ہم چلیں، پاکستان نے کہا ہے اور امریکہ بیچ میں کوارڈینیٹر ہے، تو ہم یہ 5 چیزیں ہم نے پاکستان سے کہی ہیں کہ ان شرائط پہ، شرط تو ایک بھی نہیں آئی سنا، ایک شرط بھی نہیں آئی۔ یہ جب ٹرمپ صاحب کے پاس جا کے بیٹھیں گے نا جی یہ بھارت کی حکومت، تو وہ پہلے ان کے پیر پہ ہاتھ لگائیں گے، پھر آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ باتیں ساری بھارت میں کرنے کی ہیں۔ ادھر وہ جو امریکی انتظامیہ جو کہ ہائیسٹ لیول پہ ہے، یہ کوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا یا پینٹاگون کا کرسپونڈنٹ نہیں تھا، یہ امریکہ کا صدر تھا اور وائس پریزیڈنٹ تھا، جس کا وہ ابھی چند دنوں پہلے وزٹ پہ بھی گیا ہوا تھا، اور امریکہ کا وزیر خارجہ، سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا۔ یہ تو ہائیسٹ لیول ہے۔ ہائیسٹ لیول میں جو کمٹ کیا ہے انڈیا نے، اور اب ان کا جو بیک لیش ہے بڑا سیویئر، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے نا کہ ان کو بکھلاہٹ کتنی تھی جس دن پاکستان کا اٹیک کیا ہے۔ یہ تو ترلے کرنے پہ آگے تھے کہ جی ہماری جان بچا لو،
اتنی بکھلاہٹ تھی. اب اس کا جو بیک لیش ہے وہ اب ڈیمیج کنٹرول ہو رہا ہے. لیکن یہ صرف ٹی وی پہ کرنے کی باتیں. آپ دیکھیں گے کہ مودی صاحب امریکہ کے سامنے اور بات کریں گے. لیکن اب میں ایک اور آپ کو پیشن گوئی کرتا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ بڑا مشکل ہوگا. بی جے پی تو شاید سروائیو کر جائے. آپ کو پتا کہ مائنورٹی گورنمنٹ ہے اس وقت. ان کے ایک دو اور پارٹیاں ساتھی بن کے یہ حکومت ان کی بنی ہے. ان کی مائنورٹی گورنمنٹ ہے. بی جے پی شاید سروائیو کر جائے. لیکن مودی صاحب کا سروائیو کرنا کافی مجھے مشکل لگ رہا ہے. کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ آر ایس ایس جو کہ جس کا کہ بی جے پی فرنٹ ہے وہ اب بہت غیر مطمئن ہے کہ جو کیا ہوا ہے امریکہ کے ساتھ انڈیا کا. تو اب انڈیا کی سیاست جو ہے اس میں کافی ہلچل ہے. اب دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اور یہ بیسیکلی ڈیمیج کنٹرول اور فیس سیونگ تھی. آپ صحیح فرما رہی ہیں. یہ بھی فرمائے گا کہ آپ کے خیال میں پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کرانے کے بعد امریکہ نے ایک آپشن یہ بھی رکھا تھا کہ دونوں ممالک کو آپس میں تجارت کرنی چاہیے اور اس کے حوالے سے وہ بھی اس میں کردار ادا کرنے کو تیار ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب پاکستان اور امریکہ کے بھی جو تجارتی مذاکرات ہیں وہ بھی کیا کامیاب ہو سکیں گے؟ کیونکہ جو ٹیرف لگایا گیا ہے اس سے تقریباً 29% کے قریب جو ٹیرف ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پاکستان کو جو ایکسپورٹس امریکہ میں کی جا رہی ہیں. تو کیا ان تمام چیزوں کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے؟ سنا وہ تجارتی معاہدے کی بات تو وہ بونس میں آ گئی ہے ہمارے ساتھ. تو یہ جو 29% کا ریسیپروکل ٹیرف تھا یہ آپ کو علم میں ہوگا کہ یہ جتنے بھی ملکوں پہ ٹرمپ صاحب نے اپلائی کیا تھا جب ان کی اپنی اکانومی پہ اور سٹاک مارکیٹس پہ اس کا بڑا منفی اثر پڑنا شروع ہوا تو وہ سسپینڈ ہو گیا تھا 90 ڈیز کے لیے. وہ اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتا. اس وقت ایگزسٹ کرتا تھا امریکہ کا چائنا پہ 145% کا ٹیرف اور چائنا کا امریکہ پہ 115% کا, جس پہ اب آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھی سسپینڈ ہوا ہے 2 دن پہلے اور اس پہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. اب ہمیں معلوم ہے کہ ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی بات چیت انڈیا کے ساتھ امریکہ کر رہا تھا اور انڈیا کے لیے بہت ضروری ہے کہ امریکہ جیسے بڑے تجارتی ساتھی کے لیے اس ایگریمنٹ کو پایا تکمیل تک پہنچائے. اب بونس میں ہماری حالانکہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی بات چیت شروع نہیں ہوئی تھی. مجھے یاد ہے جی جب میں کامرس منسٹر تھا پاکستان کا تو بڑی ہماری جدوجہد تھی کہ امریکہ سے ہمارا کوئی ایگریمنٹ ہو فری ٹریڈ اور ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کا ایگریمنٹ ہوا تھا. فری ٹریڈ نہیں ہوا. لیکن اب صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں دونوں ملکوں سے تجارتی معاہدے کروں گا. تو یہ ہمیں ایک قسم کا اس سارے مسئلے کا حل نکلتے نکلتے ایک یہ بھی بونس مل گیا ہے. تو اس کا بھی بہت ہی گہرا اثر ہے. دیکھیے اگر جو امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیز اب آنا چاہتی ہیں انڈیا میں اور اب مسٹر ٹرمپ صاحب تو چاہتے ہیں کہ وہ امریکہ میں ہی رہیں اور اگر وہ چائنا سے نکل کے انڈیا میں آتی ہیں جو کہ میرا نہیں خیال. دیکھیے اس سے ایک یہ نقصان بھی ہوا ایسا نا کہ ایک دنیا کا بہت بڑا ایشو بن گیا کہ 2 نیوکلیر پاورز جو ہیں وہ ان کی آپس میں ایسکلیشن ہو رہی ہے. اب آپ خود سوچئے کہ بڑی کمپنیز جو ہیں دنیا کی وہ کہیں گے کہ یار یہ انڈیا کا تو پتہ کوئی نہیں ہے تو ہر 2-4 سال میں ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیتا ہے اور وہ جا کے اربوں ڈالر انڈیا میں لگاتے ہوئے دو بار سوچیں گی میری نظر میں. آئی تھنک اس پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ مودی صاحب کا بہت ہی غلط فیصلہ اور پچھلے جو چند دن گزرے ہیں اس کا بھی بڑا نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا انڈیا پہ. سر یہ فرمائے گا کہ ایسی سچویشن میں جب پاکستان بھارت جنگی ماحول تھا تو پاکستان کو آئی ایم ایف کی قسط بھی موصول ہوئی اور یقیناً اس کے بعد سٹاک مارکیٹ نے بھی بہت بہتر پرفارم کیا. اب یہ جو بجٹ ہم بنانے جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس پہ کسی قسم کا کوئی منفی اثر پڑ سکتا ہے یا پھر یہ جو پوری ہمیں سپورٹ ملی ہے فائنینشیل پچھلے کچھ دنوں کے دوران اس سے بجٹ کے حوالے سے کچھ ریلیف پیدا ہو سکے گا؟ سنا اس وقت تو نہیں پڑ رہا. دیکھیے اس وقت صورتحال یہ تھی کہ پاکستان تو بہت جدوجہد کر رہا ہے کہ بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں آئے. تھوڑی ہے
बैरूनी सरमायाकारी का रुख तो भरपूर अंदाज में इंडिया की तरफ है। वो डेफिनेटली, जैसे मैंने अभी बताया, कि उस पे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। इंडिया ने पूरी कोशिश की है जी कि अमेरिकी हुकूमत के साथ और आईएमएफ के, जिस बड़ा असर होता है आईएमएफ पे, अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, 16.5% उनका वो इसमें शेयर है। वर्ल्ड बैंक में, एशियन बैंक में, सारों में अमेरिका का असर है। इन्होंने बड़ी कोशिश की है इन पिछले चंद हफ्तों में, लेकिन वो उसमें नाकाम हो गए। वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी नाकाम हो गए। आपने देखा है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन आया है, उसकी लैंग्वेज जो थी वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं थी। एक और बहुत बड़ी बात सना, आप देखिए कि ट्रंप साहब का और नायब सदर जेडी वैंस और मार्को रूबियो का जो भी आपने बयानात देखे हैं, इसमें पाकिस्तान का जो इल्जाम भारत का था कि जी ये जो वाकया हुआ पहलगाम में, उसका जिक्र ही कोई नहीं है। मतलब इस पूरे ट्वीट्स में टेरर का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब है कि दुनिया ने जो इल्जामात थे भारत के पाकिस्तान के खिलाफ, उनको कबूल नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी सेटबैक्स है। हाँ, अब बजट आएगा जी, वो एक बहुत लंबी गुफ्तगू है ना। हमने एक स्टेबिलिटी तो डेफिनेटली हासिल की है, और इस बहुत सीरियस वाकये से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमें अभी तक तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा भी जद्दोजहद अभी काफी बहुत होने वाली है अपनी इकोनॉमी में। हम स्टेबिलिटी ले आए। अब आगे जो हमने जाके अपनी ग्रोथ रिस्टोर करनी है और बहुत से और मसाइल हल करने हैं, वो अब बजट आ रहा है, वो देखिए उस पे हम क्या क्या इक़दामात उठाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हुमायूं अख्तर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं बराए सनअत व तिजारत, और यकीनन पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से खासे पुरुमीद नज़र आते हैं, क्योंकि जो पॉलिसीज़ हुकूमत की थी कंसिस्टेंट अगर रहें तो उसके नताइज भी देखने को मिलेंगे। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगी कैफियत के बाद सूरत हाल कुछ थमी तो है, कुछ बेहतर तो हुई है, लेकिन बहुत कुछ करने को बाकी है। इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत का ये पूरा फेज़ अपने अख्ताम को पहुंचा है, लग ये रहा है कि बहुत अरसे तक भारत इस हार को भूल नहीं पाएगा। लेकिन गुज़िश्ता रात जो मोदी साहब की तकरीर थी, उससे लगता है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए हैं। यकीनन पाकिस्तान के बारे में फिर वही दहशतगर्दी की सारी बात, वही सारा मवाजना, वही सब कुछ कहना कि या तो खून बहेगा या पानी बहेगा। दहशतगर्दी जब तक मौजूद है, पाकिस्तान से तिजारत के ऊपर बात नहीं हो सकती है। सवाल यह है कि आपसे तिजारत मांग कौन रहा है, और सवाल यह है कि क्या वो दहशतगर्दी जो कि बलूचिस्तान में आप फैला रहे हैं, जिसकी रूट कॉज आप हैं, जिसकी जड़ आप हैं, क्या इन तमाम चीज़ों को सामने रखा जाए तो क्या पाकिस्तान भी तमाम सवाल नहीं करेगा? मेरा ख्याल है कि ये कुफ्र फाइनली पाकिस्तान के अंदर टूट चुका है, और आज पूरे दिन से जिस तरह खबरें और जिस तरह गुफ्तगू की जा रही है, चाहे सोशल मीडिया की तरफ से हो, चाहे पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से या अफवाज पाकिस्तान की तरफ से, अब खुलकर भारत का ना सिर्फ नाम लिया जा रहा है, बल्कि बलूचिस्तान में जो कारनामे वो अंजाम देता आया पिछले कई सालों में, उस पर खुलकर बात हो रही है, जो शायद बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब इसमें कितना मजीद वोकल होने की ज़रूरत है, सबूतों के साथ पाकिस्तान कहां कहां पर अपना ये मुकदमा पेश कर सकता है, और वो जो टैग एक टेररिज्म का, एक एक्सट्रीमिज्म का लगाने की भारत कोशिश कर रहा है, उसको किस तरीके से उतार कर खुद उसके ही माथे पे लगाया जा सकता है। ये तमाम चीज़ें अब पाकिस्तान के लिए अगले मरहले में भी इंपॉर्टेंट है। और जैसे हमने कल के प्रोग्राम में भी बात की थी कि अब हमारी अफवाज ने तो डिलीवर कर दिया है, लेकिन सिफारती और सियासी सतह पर हमारी जो टीम्स मौजूद हैं पाकिस्तान में, वो अब कितना ज़रूरी है कि अपने इन तमाम पॉइंट्स को लेकर आगे चलें। इस पर हम बात करेंगे इस सेगमेंट में, और इस पर बात करने के लिए जो मौजूद तीन पैनलिस्ट मेरे साथ इस सेगमेंट मौजूद हैं, तीनों अपने अपने जो इस हवाले से एक्सपर्टीज़ भी रखते हैं, मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बड़े अरसे के बाद हम इनको ऑन स्क्रीन देख रहे हैं टेलीविजन के ऊपर। अजमल वज़ीर खान साहब सीनियर सियासतदान हैं, बड़े ही सीजन पॉलिटिशियन हैं, और ऑब्वियसली जो इस हवाले से और ख़ास तौर पर टेररिज्म से हवाले से जो कोर इशूज़ हैं उनके ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ आमिर इलियास राना साहब सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं, वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। आमिर भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ वीडियो लिंक पर ही मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर वकार अली खान साहब, जो कि सीनियर दिफाई तजियाकार हैं। तीनों मेहमानों
मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अजमल भाई, आपकी इजाज़त से मैं पहले आमिर साहब का सर टेक लेना चाहूँगी। ये फरमाइएगा आमिर भाई कि आपके ख्याल में मोदी साहब की अगर कल की स्पीच सुनी हो आपने, तो आपको नहीं लगता कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया? अभी भी वही बातें, यानी ये कहना कि मेड इन इंडिया जो वेपन्स हैं हमने इस्तेमाल किए, मतलब वो पूरी तकरीर जो है वो मज़ाहिया खाकों से भरी हुई थी और वो फिर भी इस कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोल रहे थे। आपको लगता है कि खुद भारत में भी उनका ये चूरन बिक सकेगा? देखें, आपने जिस अंदाज से उनका ठट्ठा उड़ा दिया ना, ये बहुत मज़े की बात है। देखें, चूरन क्या बिकना है, उस शख्स की हालत पे तरस आता है जो मतलब कह रहा है राफेल होता तो हम ये करते, तो राफेल आ गया। S-400 जो उनका रशियन वो सारा था वो उड़ गया। उनकी वजह से इसराइल को जो शर्मिंदगी उठी है, जो फ्रांस को उठी है, जो रशिया को उठी है, वो अमेरिका तो पहले ही भाग आया कि अल्लाह का वास्ता है मेरा नाम ना ले देना, हम तुम्हारी सुलह करा देते हैं, तुम रहने दो, तुमने हमारी नकाती कराई है। उसको वो बदमाश बना रहे थे इलाके का। और ट्रंप ने जो कुछ कर दिया है, पहला ट्वीट करके, फिर दूसरा ट्वीट करके, फिर दूसरा ट्वीट से मुराद मेरी है कि जो JD वैंस और वो हैं दूसरे जो उनके मार्को रूबियो हैं, उन्होंने बड़ी तफसीलात बताई कि कैसे ये हुई। फिर कल उन्होंने ट्वीट दाग दिया और उसमें कहा कि जनाब तिजारत भी करेंगे और मैंने दबा दिया इनको, जो ट्रंप का स्टाइल है। तो फिर आज अभी तक मुझे तो कोई भड़क नज़र नहीं आई जवाब में ट्रंप के उस मैसेज के बाद कि मैंने कश्मीर की भी बात की है और मैं कर रहा हूँ कि भाई इसको ठीक करना है और दोनों को तिजारत का कहा है। तो उसको तो नहीं कहा उन्होंने कि गलत बात है। वो उस पर तो तनकीद कर रहे हैं कि नहीं जी ये कोई, उस पर इधर उधर से बात ला रहे हैं कि सीज़ फायर इस तरह नहीं हुआ, इस तरह नहीं हुआ। लेकिन जो ट्रंप ने स्ट्रेट बात की है उसके ऊपर तो इंडिया ने नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे तिजारत, कर लें, इनकार कर दें, उसमें क्या मसला। देखें ना, वैसे उसका बेड़ा गर्क हो गया है। पाकिस्तान ने जो ठुकाई की है ना इनकी, तो उसका नतीजा क्या हुआ है कि टैरिफ पे चाइना के साथ उनके मामला ठीक हो गए हैं, ड्यूटियाँ उनकी कम हो गई हैं। अच्छा, वो जो ऑर्डर लेने के चक्कर में थे कि अब चाइना से खारिज होंगे और ऑर्डर सारे हमें मिल जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग के, और जो जो चीज़ें बनानी हैं वो भी ख्वाब हो गया, क्योंकि चाइना के मुकाबले में तो इंडिया कुछ भी नहीं बना रहा कि सस्ता भी दे सके और बेच सके, तो वो भी ख़त्म हो गया। अब चाइना के साथ ट्रंप ने डील कर लिया और वो भी मतलब आपको पता है उसकी मर्ज़ी। हमने तो अपने वाले को यूटर्न खान नाम दिया हुआ था और उनकी मर्ज़ी है, वो जो मर्ज़ी तो जी दे दें उसकी कि भाई नहीं मुझे ये ठीक लगा कि मैंने चाइना के साथ कर दिया और 90 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया ऑर्डर, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिस हाथी का पाँव में सबका पाँव, तो जो माइट इज़ राइट है उसने कह दिया। तो अब ये बोले ना इंडिया ज़रा इस पे इशू पे करे कि, और जो बात जहाँ तक है कि मेड इन इंडिया तो बना लें। अब नहीं, पीछे ये तो तो कुछ मेड था इन नहीं इंडिया इनके तो पास। उसमें कुछ था ही नहीं ना। मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ अजमल वजीर साहब। सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है कि इसराइल के ड्रोन्स उन्होंने गिरा दिए, राफेल उनका फ्रांसीसी था, उसका बेड़ा गर्क कर दिया, उसकी प्रेस्टीज सारी तबाह कर दी। फिर ये कि जो डिफेंस सिस्टम था वो रशिया का था, वो भी फारिग हो गया। अब ये तीनों मुल्क अपनी बेचारी हजीमत छुपाना तो चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मोदी साहब की डिटाई का ये आलम है, वो कह रहे हैं मेड इन इंडिया इक्विपमेंट हमने इस्तेमाल किया और हमने ऐसी तैसी कर दी। मतलब हंसते हंसते बंदा, मैं कहती हूँ कि दुनिया से गुजर जाए, लेकिन इनके लतीफ़े ख़त्म नहीं होते। लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है कि पाकिस्तान ने जो मुख्तसर तरीन जवाब दिया 5 घंटे में, उसके बाद मोदी साहब के ऊपर इटसेल्फ कितना प्रेशर है सर कि वो अब जिस तरह उनके खिलाफ अब स्पीचेस उनकी पार्लियामेंट में हो रही हैं, आपको नहीं लगता कि क्या वो कोई फर्दर रिस्पॉन्स का सोच भी सकते हैं? देखिए सना, इसमें जिस तरह आमिर भाई ने कहा और आपने अपने इंट्रो में कहा और अभी भी आपका क्वेश्चन में सारे जवाबात मौजूद है। मैं इसमें ऐड ये करना चाहता हूँ कि देखिए कल मोदी साहब ने जो बात की है कि जी ये जो है ना, ये DGMOs जो है उन्होंने ये सीज़ फायर करवाया। तो फिर सवाल ये बनता है कि मोदी आप ये बताएं कि ये जो जंग शुरू किया था ये आपके सूबेदार मेजर के कहने पे आपने शुरू किया था? क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपने सीज़ फायर DGMOs के कहने पे किया। दूसरी बात यह है कि देखे ना, इनके मोदी की इस जंगी जुनून के पीछे जो एक कॉन्सेप्ट था उसके 3 इंपॉर्टेंट सतून थे। नंबर 1 जो था उनके वो जो राफेल तैयारे थे, जब 2019 में पुलवामा में जब इनका जहाज गिरा था और इनका पायलट मिनंदन हमने पकड़ लिया था, उस वक्त उसकी तकरीर रिकॉर्ड पे मौजूद है। उसने कहा था कि अब राफेल हम लेकर आएंगे और पता नहीं क्या करेंगे। एक राफेल थे तैयारे जिसके ऊपर था, दूसरा उनका जो दिफाई सिस्टम था, तीसरा जो था उसमें उन्होंने कहा था कि जी जो इजरायली ड्रोन उन्होंने इकट्ठे करके, जैसे वो टिड्डी दल वाला चला था 2020 में, उस तरीके से उन्होंने कोशिश की।
یہ جو مودی نے جس طریقے سے یہ کل جو تقریر کی، اب آپ تو وہ رافیل کی میں تو ڈٹائی پر حیران ہوں ان کی تقریر میں. ڈٹائی میں تو اب بے شرم کے مکار کا اب کیا کیا جا سکتا ہے، وہ تو ڈٹائی کے ساتھ ہی بولے گا. بٹ اس کے اندر جو صورتحال ابھی وہ جو امریکن نے ان کو F-35 دینے تھے، اس پہ امریکہ بھی سوچ رہا ہے کہ ہم نے ہندوستان کو یہ نہیں دینا ہے، ان کی جو ایئر فورس ہے پائلٹ ہے یہ ہماری بھی رافیل کی طرح بےزتی کرے گی، جس طرح فرانس والے وہ کہہ رہے کہ آپ لوگوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، ہمارا سب کچھ بٹا دیا. تو میرے خیال میں ان کو جس طریقے کا جواب ملا ہے اس کے بعد اس کے اوسان خطا ہے. اب بولنے کی حد تک تو وہ بولے گا نا، تو لیکن اس کے پلے میں اجمل بھائی واپس آپ کی طرف آتی ہوں. بریگیڈیئر ریٹائر وقار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقار صاحب سے دو سوال. ایک تو یہ کہ ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے بارے میں ایک تھوڑا سا منفی پہلو یہ ہے سر کہ ہم تھوڑی سی اپولوجیٹک نیشن ہیں اور ہم ہمیشہ بڑے ڈھکے چھپے انداز میں بات کرتے ہیں. بلوچستان میں جو بیڑا غرق بھارت نے کیا ہوا تھا سر، اس کے اوپر ہم بہت سوچ کے نپے تلے انداز میں پڑوسی ملک یا ایک ملک بولتے تھے. یہ اچھی بات ہے سر کہ ودن نو ٹائم اب ہم کھل کے کہہ رہے ہیں کہ جی بھارت یہ سب کچھ کر رہا ہے بلوچستان میں. لیکن یہ فرمائے گا کہ یہ جو ہماری خاموشی رہی اتنا عرصہ، آپ کے خیال میں اس کا نقصان نہیں پہنچا؟ اور دوسرا، اب یہ موقع ملا ہے اس کے اوپر کھل کر کھیلنے کا، کتنا ہماری قیادت کو یہ اپرچونٹی استعمال کرنی چاہیے؟ جی آئی تھنک ایک تو میں بتا دوں جو اسٹریٹجک امپیکٹ ہوا ہے بنیان المرصوص کا، اس سے پہلے جو ہماری ایئر فورس نے کیا ہے، اچھا اس کو بیسیکلی اپنے بھی خیال سے بڑے ہمارے میں مان رہے ہیں، ہمیں ایف اے پاس کہتے تھے. بیسیکلی یہ موزائک وارفیئر ہے، ہم نے بھی اس پہ لکھا 2020 میں، اور لوگوں کو اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی. یہ آئی تھنک بڑی ہائی ٹیک وار ہے، ملٹی ڈومین بیٹل اسپیس. اور میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ بھارت سے کم از کم 5 سال ہم آگے ہیں، تو مودی صاحب کو بھی 5 سال چاہیے اپنی ٹریننگ دیں فورسز کو. یہ بہت ہائی ٹیک ہے، یہ یا چائنیز سمجھتے ہیں ہمیں یا نیٹو سمجھتے ہیں. اور اللہ کا کرم ہے، آپ نے دیکھا کہ ٹوٹل 6 گھنٹے کی لڑائی ہوئی ہے، 1 گھنٹے ایئر فورس نے لڑائی اور 5 گھنٹے جو ہے جب ہمارا گراؤنڈ offensive گیا ہے. اور میں آپ کو اسسمنٹ بتا تو دیکھیں، آپ انڈین میڈیا کو مودی کو بھی چھوڑ دیں اور اپنا بھی چھوڑ دیں. ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ٹرکی میں، وی کین واچ مڈل ایسٹ، آپ دیکھ سکتے ہیں افریقہ، ساؤتھ ایشیا میں بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، مالدیو، اینڈ ناؤ گریجولی جو منافق ویسٹ ہے وہاں پہ ابھی یہ پرمیٹ کر گیا کہ انہوں نے جو ہے ایسا شاک تھراپی دی ہے مودی کو. دیٹس وائی تو وانکڈ ہے مودی جو ہے، تو اس کو شاک تھراپی ملی ہے بیکاز بنیان المرصوص کا مقصد یہی تھا کہ ایسا اس کے مائنڈ کو جھٹکا دیا جس کا دماغ ٹھکانے آ جائے. لیکن میرے خیال تھوڑا سا ہل گیا. آج وہ گیا ہوا تھا ادھر آدم پور ایئر بیس پہ جا کے حوصلہ بڑھانے، اور وہاں پہ پیچھے دکھایا جی کہ S-400 کی نا پیچھے وہ کھڑا ہوا ہے. ابھی کوئی پوچھے بھی آپ ٹیوبیں لگا کے بولے S-400 تو ایڈیٹس یو ڈپلوئڈ، اور ابھی تک اگر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر ہے، ابھی شاید آگے ٹوٹ جائے، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں اس کو تو آپ اپنا آپریشن جگہ پہ رکھیں. مطلب آپ بیس کے اوپر رکھیں گے، پیچھے ٹیوبیں نظر آ رہے ہیں، سارے انڈیا کو انہوں نے آپ کہہ رہے ہیں سوری ٹو سے فدو لگایا ہوا ہے کہ جی مودی صاحب سلوٹ کر رہے ہیں، اور جوانوں کا منوبل یہ کہتے ہیں جی مورال جو ہے اس کو بڑھانے کے. تو کیوں گئے ہیں؟ بیسیکلی اتنی بھینٹی پڑی ہے کہ ابھی دیکھیں نیشنل انٹرسٹ ہائیلی بائسڈ اگینسٹ پاکستان. سب سے بڑا آئی تھنک میگزین ہے US کا، انہوں نے کہا ہے جی کہ دے ہیو ڈومینیٹڈ. ابھی آپ ایئر فورس کے ٹائٹل دیکھ لیں، میں نہیں کہہ رہا، یہاں عرب ورلڈ میں ٹرکی میں یو ہیو کالڈ دی ٹاپ گن آف ساؤتھ ایشیا، کوئی کہہ رہا ہے جی کنگ آف دا اسپیس، کنگ آف دا ایئر اسپیس، یا کنگ آف لیٹس سے اسکائز جو ہے. تو ہم نہیں کہہ رہے، چائنیز میڈیا آپ دیکھ لیں، انہوں نے گانے بنا کے درگت بنا دی ہے مودی کی، پتہ نہیں آپ نے دیکھا کہ. تو آئی تھنک یہ جو شاک تھراپی ملی اس میں دیکھیں اتنا زیادہ مرال ڈاؤن ہے. ابھی RSS کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہے، اور میں کہتا ہوں یہ 4 چولوں کی ایک چوکڑی ہے جو اس کے یہ سب سے بڑا چول ہے، اور 4 چولوں کی چوکڑی اس کو ایڈوائز کرتی ہے. اوپر آ گیا اجیت دوول، جیمز بانڈ، مطلب آئی اس کے سب سے 3rd کلاس را کا ایک لیٹ سے ہیڈ کر ہے بیکاز ہی بیسیکلی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر. تھوڑا ہمیں ٹائم دیجیے گا. جو تھریٹ انالیسز ہے یہ را کا کام ہے، یہ NSA کا کام ہے. ان کے تھریٹ انالیسز میں پاکستان پہ 75% بجٹ لگتا ہے، ہمیں پتہ ہے بیکاز صاف ہے بڑی تھریٹ ہے. اور آج یہ چین کر رہے ہیں ان کے میڈیا کے، چائنا نے بڑا ساتھ دیا، تو بھائی آپ نے سیس کرنا تھا نا. پھر یہ کہ جی نہیں انہوں نے ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور ہمیں تو پتہ نہیں تھا، تو آپ پھر فیل ہو گئے. یو فیلڈ، یو نو آئی وڈ سے کہ 100% کے کیا رسپانس ہوگا. انہوں نے یہ بھی اسسمنٹ کی ہوئی تھی، انہوں نے توجہ یہ دی تھی کہ جو ٹیکنالوجی ان کے پاس آ گئی ہے وہ ہمارے سے کیا بہت سے ملکوں سے کنٹرول نہیں ہوگی، مطلب وہ توجہ یہ تھی کہ ہمارا قصور نہیں ہے. اچھا عامر بھائی یہ فرمائیے گا کہ بلوچستان کا پرسپیکٹ میں دوبارہ جاننا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ دیکھیں ہماری افواج نے ڈیلیور کر دیا، اب ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے سر اس کو سفارتی محاذوں کے اوپر اب کتنا اس کو اسٹرانگلی پلے کرنے کی ضرورت ہے. بلوچستان کے حوالے سے ہم اب
کچھ کھل کر بات کر رہے ہیں سر. یہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی. جعفر ایکسپریس کا انسیڈنٹ آپ کو بھی یاد ہے. اب کتنا ضروری ہے سر کہ اس موقع کو گوایا نہ جائے, کیونکہ اگر یہ گوا دیا تو پھر بھارت وہی ڈٹائی کے ساتھ واپس کچھ عرصے کے بعد ایک نیا راگ الاپنے شروع کر دے گا سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈٹھائی جو ہے نا وہ دنیا کی ہے. ہم نے کلبھوشن یادیو دیا, کسی نے بولا؟ کوئی ایک ملک نہیں بولا اس کے اوپر. تو ہم تو مسلسل بتا رہے تھے اس میں انڈیا انوالو ہے, کے پی میں انڈیا انوالو ہے, ایکسفاٹا میں انڈیا انوالو ہے, لیکن کبھی نہیں سنا. لیکن جعفر ایکسپریس وہ واحد حادثہ ہے جس پہ پوری دنیا بولی, کیونکہ ایک کام ہی ایسا تھا, یو این کی سیکیورٹی کونسل بول گئی, سب کچھ ہوا. اور اب ہم جب یہ ایشو آیا اور ہم نے انویسٹیگیشن کی کہی کہ جی آپ غیر جانبدار لوگوں سے کمیشن بنائیں اور انویسٹیگیٹ کرا لیں, اس کو ساری دنیا نے مانا. اس کو ٹرمپ نے بھی مانا, مطلب وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ آپس میں طے کر لیں, بات کر لیں. اس کو سعودی عرب مان رہا ہے, اس کو ایران مان رہا ہے, اس کو ترکی مان رہا ہے, اس کو چائنا مان رہا ہے. ساری دنیا کہہ رہی تھی یہ نہیں مانے. انہوں نے جو ذہن بنایا تھا پہلگام سے, ان کا خیال تھا کہ بہار کے الیکشن میں باہر لاؤں گا, جو خدا میں ہم نے اللہ کے فضل سے بدل دی ان کی. تو یہ جو گیم اور ڈرامہ تھا وہ تو گیا ان کے ہاتھوں, خراب ہو گیا اور وہ پھنس گئے. لیکن وہ انڈر ایسٹیمیٹ کر گئے پاکستان کی جو ایک کامبیٹ پلاننگ تھی نا, کہ ہماری تینوں افواج کیا بہترین شاندار انداز سے ایک لڑی میں پروئی ہوئی تھی. وہ قیادت کہ ہمیں کہاں سے کب مارنا دشمن کو, وہ ایک اسکرین پہ اویلیبل تھے. اور میں تو بہت بتاتا رہا ہوں اس کے اوپر, ایڈوانس سے ہی بتا رہا تھا کہ ہماری ایئر پاور کیا ہے, اور وہی اللہ کے فضل سے ثابت ہوئی. اور ہم نے جو یہ ڈرون کا ڈرامہ بھیجا تھا, جس کو میں کہہ رہا تھا اس دن کہ ہمارے شہزادے جو ہیں وہ 3 گھنٹے سے گجرات اور دلی پہ محو پرواز ہیں, انہوں نے روکنے والا کوئی نہیں, وہ صبح کی سیر کرنے گئے ہوئے ہیں. تو وہ ریئل ٹائم جو ہم نے وہاں سے انفارمیشن لی, اور یہ گھبرا کے انہوں نے اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم اوپن کیا. بس وہ لمحہ تھا کہ وہ ایئر ڈیفنس سسٹم اوپن ہوا, اور ہمارے جو سپر سونک میزائل تھے JF تھنڈر بلاک 3 کے ذریعے وہ اس پہ لگے. ادھر سے ہم نے ان کی کمیونیکیشن سائبر جو وارفیئر ہے اس کے تحت زیرو کر دی, ان کی ویب سائٹس ہیک کر لیں. تو یہ تو ٹامک ٹویاں مارنے والی کہانی تھی. یہ اندھے بہرے ہو کے بیٹھ گئے تھے آپس میں, ان کی کوئی کمیونیکیشن تھی نہیں رہی. ہم نے ان کا جو براموس کا سٹور تھا وہ اڑا دیا, ہم نے ان کی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑا دی, سپلائی ڈپو اڑا دیا. تو ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ یہ بھاگتے انکل سام کے پاس اور وہاں جا کے گٹے گوڈے پکڑ کے وہی کام انہوں نے کیا اور وہ کرا لیا. جو میں سٹارٹ میں کہہ رہا تھا, تو پھر یہ تردید کریں نا ٹرمپ کے اس ٹویٹ کی کہ ہم نہیں مانتے, ہم کوئی تجارت نہیں مانتے اور کشمیر پہ بات ہی نہیں کریں گے. بھائی اگر جو بات کرنا نہیں چاہ رہے تھے وہ مودی صاحب جو کہہ رہے تھے کہ ہم اس کشمیر پہ بات کریں گے جو پاکستان کے پاس ہے, ارے بھائی کشمیر پہ بات ہونی ہے نا, آؤ نا. تو تم ہی پلیبیسائڈ میں بھی گئے تھے, 48 میں 49 میں تم ہی بھاگے تھے, پھر اب بھی تم ہی بھاگے ہو UN میں اور US کے پاس, ساروں کے پاس جا کے. ہمارے دوست ہمارے اس مطالبے پہ آج بھی کھڑے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن پراپر کرا لیں. لیکن اب جو کچھ ہم نے کر دیا ہے, اور 4 گھنٹوں میں جس طریقے سے انڈین فوج اور ایئر فورس ساری تباہ ہوئی ہے, اس کے بعد تو ان کا بنتا نہیں ہے. لیکن چلیں وہ ٹرائی کر لیں. ہمارے ہاں بھی بہت سارے وہ لوگ ہیں نا جو آج تک کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے, ضیاء الحق کا حادثہ نہیں ہوا اور اسامہ بن لادن کو بھی کچھ نہیں ہوا. تو ہمارے ہاں تو اپنے خیالوں میں گم رہے ہیں. بالکل بالکل. اچھا اجمل بھائی یہ فرمائیں کہ اب میں ذرا سا سیاسی لیڈرشپ کی ذمہ داری جاننا چاہ رہی ہوں. سر آپ خود بھی سیاستدان ہیں, کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اب ہم نے اس محاذ کو خالی نہیں چھوڑنا. ہمارے بارے میں کہا جاتا تھا سر ہم سفارتی لحاظ سے بڑے تنہا ہیں. تو ایک تو ٹائمنگ میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس ٹائمنگ کو اویل کیسے کر رہا ہے. دوسرا ہم یہ دیکھ رہے ہیں سر کہ ایک طرف امریکہ سعودی عرب کے دورے پر ہے, اس سے پہلے چین کے ساتھ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ان کی اکنامک جو سچویشن پر رہی ٹیرف کے حوالے سے, وہ بھی ایک ڈیولپمنٹ تھی. اب قطر اور آگے UAE انہوں نے جانا ہے. مطلب یہ ساری ممالک ایسے ہیں جن سے پاکستان کے بہترین تعلقات ہیں. دوسرا سر افغانستان کی سائڈ پر اگر دیکھیں تو وہاں بھی ایک بڑا امپورٹنٹ سیف اری کی اجلاس ہوا ہے جس میں چین, افغانستان اور پاکستان رہے ہیں. تو کیا ہم بھارت کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں ریجن میں, اس اپرچونٹی کو اویل ہم کر سکتے ہیں سر؟ دیکھیے ثنا, ہمارے اس وقت الحمدللہ جس طریقے سے پاکستانی فوج نے جس طریقے سے جو قیادت ہے, جس طریقے کے فیصلے کیے, انہوں نے ایک بات تو آپ کو ثابت کر کے دے دی, بلکہ آپ کو کیا پوری دنیا کو ثابت کر کے دے دی کہ پاکستان کے دفاع بہت مضبوط ہاتھوں میں ہے. کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو پھر حال یہ ہوگا جو مودی کا ہو گیا کہ 3 گھنٹے 45 منٹ میں سب کچھ ملیامیٹ کر کے آج ہمارے سامنے ہے. اب یہ دنیا ہم نہیں یہ دنیا کہہ رہی ہے, دنیا کی میڈیا کہہ رہی ہے. جو لوگ ہمارے خلاف تھے وہ بھی اس چیز پہ مجبور ہو گئے کہ واقعی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اب
مسئلہ جب آ جاتا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کا، اس حوالے سے پولیٹیکل اب کام شروع ہو جاتا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کے کہ وہ کس طریقے سے اپنا اس جو فتح ہے اس کو کس طریقے سے آگے لے کر چلتے ہیں کہ جس میں ہماری معاشی صورتحال ہے، جو ہماری معاشی حالات جس طریقے کے چل رہے ہیں اس کو کس طریقے سے بہتر کرنا ہے، پاکستان کے عوام کو کس طریقے سے گراس روٹ لیول پہ کور ایشو کو کس طریقے سے ہم نے ایڈنٹیفائی کرنا ہے۔ میں کنکلوڈ آپ ہی سے کروں گی، میں ذرا ایک کویسچن وقار صاحب سے کرنا چاہ رہی ہوں اسی سے متعلق۔ وقار صاحب سر، یہ اگر آپ کنورزیشن سن سکے ہوں سر، یہ فرمائے گا کہ آپ کے خیال میں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہماری جو افواج ہیں وہ بھی اب اس اپرچونٹی کو اویل کریں، جو ہم نے میسیج دینا تھا دے دیا، ہم نے سپر سیڈ تو انہیں کر لیا، لیکن اب آبویسلی وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جو اپنی ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں ایکوپمنٹس ہیں ان کو پورا ریویمپ کریں گے، نئے سرے سے اب اسلحے کی خریداری کریں گے۔ سننے میں یہ آ رہا تھا کہ امریکہ سے کوئی جہاز بھی وہاں پہنچا ہے کچھ ٹیکنیکل آلات لے کے ابھی پچھلے 24 گھنٹوں میں۔ ایک تو اس حوالے سے کیا پاکستان اپڈیٹڈ ہے، اور دوسرا یہ سر جو افغانستان میں بھی امپورٹنٹ ایک میٹنگ ہوئی ہے، آپ کے خیال میں کتنا اس وقت ضروری ہے کہ ہم افغانستان کو بھارت کی گروپ میں نہ جانے دیں؟ اس میں اگر تھوڑا ٹائم دے دیں، جس کا امپیکٹ آیا نا وہ باقی چلتا رہتا ہے۔ دیکھیں یہ سارا قادر عزیز صاحب کہہ رہے ہیں سارا کفر اکٹھا ہوئے گا تو پیرنا چاہے گا تو یہ حقیقتیں ہیں، کریں گے۔ اب ان کو چائنا میں بڑی تکلیف تھی، میں صرف بڑی بات کروں گا کہ جو امپیکٹ آیا ایک تو ساؤتھ ایشیا میں آئی تھنک، اور یہ بات میں نے بھی کی اور چل پڑی ہے کہ بیسیکلی مودی نے جب کیا نیوکلیر وار کی طرف لے گیا فگر ہیپی آدمی، تو 2.5 ارب کی انڈائریکٹ آبادی بن جاتی ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی، کہ آپ نے تھریٹن کر دیا۔ ناؤ دے آر سیئنگ کہ جی پاکستان ملٹری از دا گارنٹر آف لائیوز آف 2.5 بلین۔ یہ بڑا آئی تھنک ایک نیریٹو ہے جو آپ کو بھی زور و شور سے بتانا چاہیے کہ دس میرے منہ سے کچھ نکل رہا تھا کہ یہ پاگل آدمی لے جا رہا ہے نیوکلیر وار کی طرف، تو اگر پاکستان آرمی نے، ایئر فورس، نیوی نے ڈیفینس کیا کنوینشن تو آپ نے بچایا ہے اور آپ پیس کی طرف گئے ہیں تھرو کنوینشن۔ ایک یہ ہے۔ دوسرا دیکھیں جو پرسٹیج آپ دیکھیں، جو ایلیمنٹ آف نیشنل پاس میں اکانومی بھی ہے وہ ہماری ٹھیک ہے، کمزور ہے، ڈپلومیسی پہ بات ہو سکتی ہے، سوشل ہے، لیکن جو سائیکو سوشل امپیکٹ جو تھا ہماری عوام کا، جو جیلنگ ہوئی ہے، ایک اس کا پوری دنیا اپریشیٹ کیا۔ دوسرا دیکھیں ملٹری انسٹرومنٹ جب استعمال ہوتا ہے، جیسے بنگلہ دیش کے AVM میں انہوں نے بات کی ہے کہ آپ ڈسپلے کے لیے کرتے پھر افیکٹ کے لیے کرتے۔ مودی نے ڈسپلے کیا ایز اے ڈراما جو ہے کہ ہم یہ کریں، پاکستان نے اس کو پھر افیکٹو یوز۔ اس کا جو ہے آئی تھنک فائنل رزلٹ یہ نکلا ہے کہ ناؤ پاکستان اور انڈیا کو پیرٹی پہ دیکھا جائے، آپ دیکھیں گے کہ ابھی بی لائن بنی ہوگی مڈل ایسٹ سے، افریقہ سے لوگ آئیں گے کہ ہمیں بتاؤ یا لڑائی کیسے لڑتے ہیں جو مذاق وار ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ کا ملٹری انسٹرومنٹ نے ایک چیز ایسی ڈیلیور کی ہے کہ کمیٹی آف نیشن میں ابھی ہم نکلتے ہیں ٹرکی میں، پہلے بھی بڑی رسپیکٹ تھی، ابھی سارے کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں کہ یار تم لوگ جنو یہ کس طرح کی قوم ہے، اینڈ مطلب سیلیبریشن ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ آئی تھنک آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کیش کرانے کا ٹائم ہے اور اس پہ بلڈ اپ کریں، بیکاز دس از ناؤ وائی ٹرمپ سائڈ کے دونوں ممالک تو آپ کو پیرٹی پہ لے آئے ہیں۔ تو اگر اتنا بڑا اللہ نے کرم کیا ہے اور آپ کا اسٹیچر ہے، اس کو بھی آپ فلی ایکسپلائٹ کریں، آپ کنوے کریں کہ ہی از اے ٹیررسٹ، اور یہی ساؤتھ ایشیا اور پورے دیکھیں گلوبل، اس پہ ابھی لمبی بات ہو سکتی ہے، اگر نیوکلیر وار ہو تو ہوگا کیا۔ آئی تھنک دیٹ از ویری امپورٹنٹ، آپ اسٹڈیز بھیجیں دنیا کو کہ ابھی کولوراڈو یونیورسٹی کا ٹائم میں بتا دوں، ایک اسٹڈی ہوئی ہے کہ اس میں اگر 100 نیوکلیر ویپن چل گئے انڈیا پاکستان کی طرف سے، 250 ہے، دیکھ تو ساؤتھ ایشیا تو گیا، ٹھیک ہے۔ دین یو ہیو ہاف آف چائنا، مڈل ایسٹ تباہ ہو جائے گا، بیکاز اگر سی میں وار ہوتی ہے تو سارا ابل جائے گا انڈین اوشن، اینڈ دین دے سے کہ نیوکلیر ونٹر آ جائے گا پورے یوریشیا اور افریقہ پہ 6 مہینے کے لیے، تو گندم نہیں اگے گی۔ سو دس ہیز ٹو بی کمیونیکیٹڈ کہ دس انسین پرسن پھر بڑھ کے مار ہے۔ آئی تھنک دیر ول بی لاٹ آف پریشر اندر سے بھی بن رہا ہے، باہر سے لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ پاگل آدمی ہے اور غلط ہم نے گھوڑے پہ بیٹھ کیا، اس کو اتنا پمپ اپ کیا۔ ابھی یہ فرسٹریشن میں آپ دیکھیں گے RSS بوڈی میڈیا جو بھی ذلیل ہو رہا ہے کیونکہ اتنی انہوں نے فیک جو کی، تو آئی وڈ سے کہ دیز 2 پوائنٹس شوڈ بی، اینڈ میرے خیال میں ایک اور امپیکٹ آئے گا کہ بلوچستان میں انسرجنسی ہے اور TTP کی، یہ ابھی گیدڑ جو خود ہی بھاگیں گے۔ دیکھیں جب ان کو پتا ہے کہ ہمارا جو باپ تھا پیچھے سپورٹ کرتا تھا، اس کی ملٹری مائٹ کو سمیش کر دیا انہوں نے 6 گھنٹے میں، اور جتنا چیف نے کہا تھا کہ یار تم سمجھو 1500 بندوں سے آگے لگا لیں گے، تو آئی تھنک اس کا امپیکٹ آئے گا، اس کا سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے، اور اس پہ ہمیں تیزی سے موو کرنا چاہیے، یوتھ کو انگیج کریں، اتنا آئی تھنک اس سے جلد ہے پاکستان۔ آئی تھنک جو ہمیں تانے دیتے تھے معاشرتی علوم کا ایک نیا چیپٹر لکھا جا رہا ہے، ان کو بتا دیں، اور یہ پڑھی لکھی فوج ہے، ٹھیک ہے، ادھر ابھی کوئی مطلب وہ کہتے ہیں ایسے پاس وہ نہیں ہے۔ تھوڑا سا کنکلوڈ، جی بالکل ٹھیک ہے، مجھے کنکلوڈ کرنے دیں۔ اچھا اجمل بھائی، میں تھوڑا سا پولیٹیکل ایسپیکٹ آپ سے جاننا چاہوں گی، اس پر تھوڑا سا ہماری جو سیاسی جماعتیں تھیں سر، ان کا ریاکشن آپ کو کیسا لگا؟ اس پر PTI پہ بڑی تنقید ہوئی کہ شروع میں انہوں نے بڑا ایک ہیٹرڈ قسم کی کیمپین پوری لانچ کی،
اور وہ اس میں یہ پریشر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی گئی کہ شاید افواج جو ہیں ہماری وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد ایک دم یو ٹرن دیکھنے کو ملا۔ آپ کے خیال میں سر سیاسی جماعتوں کو اس پہ کتنا یکسو ہونے کی ضرورت ہے؟ چاہے پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، ان کے ریپرزینٹیٹوز کو کتنی ضرورت ہے باہر جا کے ملکوں کے دورے کریں، بتائیں ان کو کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، اس کو آئسولیشن سے نکال کر مین سٹریم پولیٹکس میں لایا جائے جو کہ انٹرنیشنل پولیٹکس ہے۔ دیکھیں ثنا، ایک بات بڑی کرسٹل کلیئر ہے کہ پاکستانی افواج کے سربراہ نے یہ آپ کو ثابت کر کے دے دیا کہ دفاع ہمارا کام ہے، ہم اس ملک کا دفاع کر سکتے ہیں، اور انہوں نے یہ ثابت کر کے دے دیا کہ 50 سالہ تاریخ میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں ایسے فتح جو ہوا ہے اس کے کوئی مثال نہیں ملتا۔ نمبر 1، اب پولیٹیکل لیڈرشپ جو بھی ہے ان کو جو حکومتوں میں ہے، ایک تو یہ بات کہ یہ یہاں پہ ایک کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ جی فلانی کی حکومت ہے، فلانی کی حکومت ہے۔ اگر آپ ذرا دیکھ لیں اس وقت تمام بڑی سیاسی جماعتیں حکومتوں میں ہیں، فیڈرل میں حکومت میں ہے، نون لیگ ورنہ ہے، صوبوں میں ہے، پنجاب میں ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو حکومت میں تو سب ہے، یہ حکومتیں ہیں۔ اب جب سب حکومتوں میں ہیں، بڑی سیاسی جماعتوں کو یہ چاہیے کہ پاکستان کے جو مین مسئلے ہیں ان کے اوپر بیٹھ کر ان مسئلوں کو آئیڈینٹیفائی کرے، اور اس سے بجائے ملک کو کمزور کرنے کے بجائے ملک کو مضبوط کی طرف لے جانا چاہیے۔ اور جو ہمارا اس وقت مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ایک کہیں پہ کمزوری اور کوتاہی نظر آ رہی ہے، وہ معاشی صورتحال ہے ہمارے ملک کے، اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ یہ کس کا کام ہے؟ حکومتوں کا کام ہے، اور پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے جو حکومتوں میں موجود ہے، ان کو بیٹھنا چاہیے اور ان مسائل کا حل کرنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں کریں گے، یہ میں آپ کو ثنا بتا دوں، اگر یہ نہیں کریں گے اندرونی حالات کو، جو انٹرنل جو مسائل ہے، جو ان کی رسپانسبلٹی ہے، تو پھر میں آپ کو بتا دوں کہ پھر یہ والا جو ایپیسوڈ ہوا ہے نا، آگے پھر آپ کو کچھ اور بھی نظر آئے گا۔ یہ میرا خیال ہے۔ سخت فیصلے اور بھی ہوں گے۔ اگر ایکسٹرنل اتنے سخت فیصلے اٹھائے جا سکتے ہیں اور اس طرح کیا جا سکتا ہے، پھر انٹرنل بھی میرے خیال میں کہ کوئی گنجائش نہیں، کسی کمپرومائز کے اوپر شاید افورڈ نہیں کر سکے گا پاکستان۔ تھینک یو سو مچ۔ ہمارے ساتھ اجمل وزیر خان صاحب، عامر صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائر وقار خان صاحب موجود ہیں۔ یقیناً تینوں اپنی اپنی ایکسپرٹیز کو مد نظر رکھیں تو جو مشورے دیے جا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ جو رولنگ کلاس ہے یا پھر جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، وہ کس حد تک ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔